تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. حضرت سلیمان نبی کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں. پہلی دعا. اے اللہ مجھے توفیق دے میں ایسے عمل کروں جس پہ تو راضی ہو جائے، جس پہ تو راضی ہو جائے. تیسری دعا. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے. اب ان تینوں دعاؤں میں سے جو دعا میں ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت سلیمان نبی مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ مجھ سے ایسے عمل کروا جس عمل پہ تو راضی ہو جائے. اس نقطے کو آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے. اگلی بات کرنے لگا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے. قرآن گواہی دیتا ہے جب کوہ طور پہ تورات کی تختیاں لینے جا رہے تھے، دوڑتے ہوئے گئے تو اللہ کریم نے فرمایا وما آجالا کان قوم کا یا موسیٰ، اے موسیٰ قوم سے جلدی کیوں آیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا اے میرے اللہ ہم اولائے علی آثاری، میری قوم کے لوگ میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. رہی یہ بات کہ میں جلدی کیوں آیا، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے اللہ میں جلدی اس وجہ سے آیا ہوں، میرا ارادہ تھا تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. اے صحبت پر والے ہو میری بات ضائع مت کرنا. سلیمان نبی کی دعا تھی اللہ تو راضی ہو جا. موسیٰ علیہ السلام کی بات کی اللہ تو راضی ہو جا. جس وقت باری آئی تیرے میرے پیغمبر کی، جس وقت باری آئی آمنہ کے لال کی، حضرت محمد الرسول اللہ کی، یہ میں اپنے پیغمبر کا تعارف کروا رہا ہوں. میرے نبی کی جب باری آئی حضرت آدم کا ارادہ اللہ راضی ہو جا، حضرت موسیٰ کا ارادہ اللہ راضی ہو جا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ اللہ راضی ہو جا، حضرت سلیمان نبی کا ارادہ اللہ راضی ہو جا، حضرت یعقوب کا ارادہ اللہ راضی ہو جا. حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، نیت یہ تھی اللہ راضی ہو جائے. حضرت اسماعیل کٹنے کے لیے تیار ہو گئے، نیت یہ تھی اللہ راضی ہو جائے. جب باری آئی تیرے میرے مرشد کی اصول تبدیل ہو گیا. نبی کہتے آ رہے تھے اللہ تو راضی ہو جا. جب میرے مرشد کی باری آئی میرے مرشد نے نہیں کہا کہ اللہ تو راضی ہو جا. اللہ اعلان کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی میں اللہ جو جو مانگتے جائیں گے میں عطا کرتا جاؤں گا، لیکن میں اللہ کا ارادہ ہے تو محمد راضی ہو جا. اور اللہ نے یہاں کہا میرے نبی بس تو خوش ہو جا، مجھے اور کوئی ضرورت نہیں، تو راضی ہو جا. یہ ہے تقابل. میرے نبی کی عظمت نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے. یہ تقابل ہے، یہ تقابل ہے. اب دوسری بات پہ آئیے، قرآن کی سیر کرانا چاہتا ہوں. ایک نبی کا ذکر ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے فرعون کے پاس، ادھر دیکھیے، جب جا رہے تھے فرعون کے پاس قرآن گواہی دیتا ہے جاتے جاتے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں اپنے پیغمبر کا تعارف کرا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ فرعون کے سامنے جا رہا ہوں، میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ دعوت کا آسان کر دے، میری زبان کی لکنت ختم کر دے تاکہ فرعون کو میری دعوت سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سینہ کھلوانے کی دعا کرتے جا رہے ہیں. یہ نبی تھا، یہ کلیم تھا، یہ پیغمبر تھا. جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے نبوت کا تاج سجایا. ادھر میرے نبی نے نہیں کہا کہ میرا سینہ کھول دیجئے، یہاں کچھ انداز نرالا تھا. اللہ نے خود اعلان فرمایا تھا الم نشرح لک صدرک
یہ دو دلیلیں دے چکا ہوں. پہلی دلیل کہ سارے نبی کہتے رہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا کہ تو میرا نبی بس راضی ہو جا. دوسری دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے یا اللہ سینہ کھول دے. جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے کہا الم نشرح لک صدرک. جب 4 سال کے تھے آپ، جب تھے آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس، ہم نے جبریل کو بھیجا تھا. ایک تشت اور تھال حکمت سے بھرا ہوا تھا اور ایک تھال جنت کے پانی سے بھرا ہوا تھا. ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھلوایا تھا اور آپ کے دل کو نکال کے جنت کے پانی سے دھویا تھا. پھر دھو کے ہم نے اس دل میں وہ سارے کا سارا حکمت اور دانائی اور عظمت اور شان والا تھال ہم نے پلٹ دیا تھا. اے میرے نبی الم نشرح لک صدرک. آپ کو دعا کروانے کی ضرورت نہیں، سینہ آپ کا کھلا ہوا ہے، رستے آپ کے آسان ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوگی. اے میرے پیغمبر آپ اٹھئے، قرآن کی تلاوت کرتے جائیے، میرا نام لیتے جائیے. ایک دن آئے گا ساری کائنات میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا اور محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا. اذان قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کی بات نہیں آئے گی، نماز قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. میں اللہ دعا قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. بیت اللہ کے حج بھی میں ضائع کر دوں گا جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. میں تیری امت کے جمعے والے نمازیں بھی قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا. آپ نرالے ہیں، آپ انوکھے ہیں، آپ منفرد ہیں، آپ کی حیثیت نرالی ہے. ساری کائنات کے انبیاء، ساری کائنات کے پیغمبر مل جائیں، اے میرا نبی تیری شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ دو باتیں ہو گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سینے کی فراخی کی دعا کی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا؟ میرے نبی کو خود فرما دیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. ذرا اگلی بات پہ دھیان دیجئے. تیسری دلیل دینے لگا ہوں، تیسری بات سمجھانے لگا ہوں. اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم ہے. کیا نام ہے؟ انشاءاللہ جلدی. کیا نام ہے؟ 2 دلیلیں پہلے دے چکا ہوں قرآن سے. تیسری دلیل قرآن گواہ ہے. نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں خلیل الرحمن. نمرود کہہ رہا ہے خلیل اپنے رب کا تعارف کروا دے. حضرت خلیل فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا بخشتا ہے. مزید تعارف کرا، فرمانے لگے میرا رب وہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. میرا رب وہ ہے جو ہنساتا بھی ہے جو رلاتا بھی ہے. مزید تعارف کرا، فرمانے لگے میرا رب وہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اچھا مزید حضرت ابراہیم اللہ کا تعارف کرواتے 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 اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. فرما رہے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اے نمرود میرا اللہ وہ ہے جس پہ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ میں ابراہیم کو قیامت والے دن معاف کر دے گا. ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. حضرت ابراہیم اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنی بات بھی سمجھا رہے ہیں. میرا اللہ وہ ہے مجھے یقین ہے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے گا. یہاں لفظ ہے یوم الدین. کب؟ قیامت کے دن اللہ معاف کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا یہ تھا مجھے امید ہے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کرے گا. جب میرے اور تیرے نبی کی باری آئی رب نے قیامت والی بات نہیں فرمائی،
فرق دیکھیں ذرا، تقابل دیکھیں. ادھر کہا جا رہا ہے میرا اللہ قیامت کے دن مجھے بخشے گا، ادھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے میرے نبی کیسی باتیں کرتے ہو، اے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح بھی عطا کر دی، فتح مکہ بھی نصیب کر دیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے میرے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات پہ رحمت کی قلم چلا دی ہے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے. حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے اور یہ اظہار کر رہے تھے کہ میرا اللہ مجھے قیامت کے دن بخشے گا. ادھر جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے پہلے سے. یہ ہے تقابل. میرے نبی کا نبی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، میرے نبی کا پیغمبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنی عظمت والے لوگ ہیں آپ نے جس پیغمبر کا پلہ پڑا ہوا ہے، آپ نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑا ہوا ہے، آپ نے جس پیغمبر سے نسبت جوڑی ہوئی ہے، آپ جس پیغمبر سے محبت رکھتے ہیں، وہ پیغمبر وہ ہے جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، سارے پیغمبروں کا سردار ہے، سارے رسولوں سے اعلیٰ ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، ارحم بھی ہے، تنہا بھی ہے، ساری کائنات سے خوبصورت بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو پہچانو پھر آپ کو در بدر جانا نہیں پڑے گا. جب نبی کی عظمت کو جان لوگے اللہ آپ کو ساری کائنات کی غلامی سے بچا لے گا. جب نبی کو پہچان لوگے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری لوڑیں تھوڑے ختم کر دے گا. آؤ میرے نبی کو پہچانو، یہ وہ نبی ہے جس کا ساری کائنات کے نبی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے تیرے سارے اگلے پچھلے معاملات معاف فرما دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں بھئی، جانتے ہو عیسیٰ روح اللہ کو جانتے ہو؟ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ تھا. پر اللہ کی خاص توفیق سے جس مردے کو بھی اٹھاتے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، پھر وہ اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ نبی کا معجزہ تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ عجز سے ہے. عجز کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاملہ جس سے دنیا بے بس ہو جائے، وہ معاملہ اللہ اپنے نبی کے ہاتھوں کروا دیتا ہے، جسے معجزہ کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ساری دنیا بے بس ہو جائے. قرآن معجزہ ہے. دنیا بے بس ہو گئی تھی، قرآن کا جواب ہی نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ معراج معجزہ ہے، دنیا بے بس ہو گئی تھی، توڑ ہی نہیں تھا. کیا خیال ہے؟ یہ معجزات ہیں میرے نبی کے معجزات. خیر معجزات والا موضوع نہیں بیان کرنا چاہتا. آئیے یہ حضرت عیسیٰ نبی کا معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. لیکن میرے نبی کی جب باری آئی ذرا سنیے گا، میرے نبی کی جب باری آئی ذرا سنیے گا. زندہ بندہ مر جائے، زندہ بندہ مر جائے، پھر مرنے کے بعد اللہ اپنی توفیق سے اٹھائے، مردہ بولنے لگ جائے، یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی کمال ہے. لیکن اصل کمال تو اس میں ہے جو بولنا جانتا ہی نہ ہو، وہ جب بولنا شروع ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے کمال ہے. مردے زندہ ہوا کرتے تھے حضرت عیسیٰ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے خاص حکم سے. لیکن میرے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ ابو جہل نے مٹھی بند کی ہوئی ہے، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی اگر سچے نبی ہو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی بند میں جو چیز موجود ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں.
ابو جہل کہنے لگا یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے، بھلا یہ جو میری مٹھی میں بند ہے یہ بھلا کب سے بولنا شروع ہو گئے؟ حضرت نبی پاک نے فرمایا یہ میرا کام ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہوگا۔ اچھا جی بتا دیجئے، مجلس لگی ہوئی ہے، ساری دنیا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اچھا بتا دیجئے اگر یہ میری بند مٹھی میں یہ جو بھی ہے آواز دے دے، اگر ان کی زبان لگ جائے، اگر آپ کی نبوت کا اقرار ہو جائے، اگر یہ آپ کو پہچاننا شروع کر دے، میں نبوت ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے مٹھی کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا ابو جہل کی بند مٹھی میں رہنے والے کنکروں بتاؤ میں کون ہوں؟ مٹھی ابو جہل کی ہے، کنکر بھی کبھی بولا نہیں کرتے، کنکروں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ اونچا کہہ پھر کہہ اس نے ایسے کھولی مٹھی، کنکر گرا دیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ مردے بولنا شروع ہو جاتے تھے، حضرت عیسیٰ نبی کا معجزہ تھا، یہاں تو بے جان بھی بولنا شروع ہو جاتے تھے، یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ تھا۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ پتھر بھی بول رہے ہیں۔ ایک اور بات سنو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، میں قسم سے کہتا ہوں اگر توجہ ہوئی تو، قسم سے کہتا ہوں دیکھ لیں، مجھے اتنا یقین ہے پیغمبر کی حدیث پر۔ میرے نبی نے دیکھا لوگ بھاگ رہے ہیں، دیکھنا میری طرف ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور کدھر جا رہے ہو؟ جی ادھر جو سامنے اونٹ کھڑا ہوا ہے یہ بولا ہوا ہے، پاگل ہو چکا ہے، اونٹ پاگل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ہم بھاگ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ فلان جانور چھتا ہو چکا ہے نا جی، یہ اونٹ بھی پاگل ہو چکا ہے، مالک بھی اس کے قریب نہیں جا رہا۔ ادھر دیکھیے میرے نبی پاک نے اپنا رستہ تبدیل کر دیا، اونٹ کی طرف چل پڑے۔ سارے کہنے لگے سونے ہو آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ اونٹ کو کیا پتا کہ آپ کی عظمت کیا ہے، اونٹ کو کیا پتا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ نہ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو پریشان کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا رستہ چھوڑ دیں، آؤ اپنے نبی کا تعارف دیکھو۔ اللہ کے نبی جب اونٹ کے قریب گئے، بھلا اونٹ کو بھی کبھی زبان آتی ہے، اونٹ کے جو ہی قریب گئے، اللہ کے نبی کا وجود جو ہی اس کے قریب ہوا، جو پاگل ہو چکا تھا، مالک بھی ڈر رہا تھا، لوگ بھی بھاگ رہے تھے، اس اونٹ نے آہستہ آہستہ اپنا سر نیچے کر لیا۔ اللہ کے نبی اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ جی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا دنیا کائنات والے ہو، اس اونٹ پہ وزن زیادہ لاتے ہو لیکن کھلاتے تھوڑا ہو، اس لیے اونٹ مجھے شکایت کر رہا ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا جو بندہ قریب جاتا اونٹ پاگل سے سر اوپر کر لیتا، جب اللہ کے نبی کا پاک وجود قریب آیا اونٹ کو بھی پتہ چل گیا یہ اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، سید الانبیاء والمرسلین آ چکے ہیں، ساری کائنات کے سردار آ چکے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں اونٹ کو بھی پتہ تھا تجھے پتہ نہیں ہے، اونٹ کو بھی پتہ تھا مجھے پتہ نہیں ہے، ایسی موت آ جائے تو کیا فائدہ زندگی گزارنے کا، اپنے محبوب کو بھی نہیں جانتے ہو، کیا فائدہ زمینیں کمانے کا، اپنے پیغمبر کا تعارف بھی نہیں رکھتے ہو، کیا فائدہ تمہیں پلاٹ خریدنے کا، اپنے پیغمبر کی پہچان نہیں رکھتے ہو، کیا فائدہ زندگی بسر کرنے کا۔ یہ اونٹ تھا جسے پتہ تھا پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی چلے گئے، اونٹ کی سختی ختم ہو گئی۔ آؤ میں آپ کو تیسری بات سناتا ہوں، میرے نبی کا کتنا تعارف ہے۔ جبریل براق لے کر آئے، جانتے ہیں براق؟ ادھر دیکھیں، جب معراج پہ تیاری تھی براق تشریف رکھی ہے اللہ کے نبی، ادھر دیکھیں آپ اپنا پاؤں رکھنے لگے، براق سواری کودنے لگ گئی، کودنے لگ گئی۔
جبریل نے کان سے پکڑا، میرے نبی پاک دور ہو گئے، زبردستی تو نہیں کرنی تھی، آپ سائیڈ پہ ہو گئے۔ فرمایا جبریل یہ بیٹھنے نہیں دیتی سواری، آپ نے تھوڑا سائیڈ پہ جا کے رک گئے۔ جبریل نے کان پکڑا سواری کا، کان پکڑ کے کان میں سرگوشی کی، بات کی، بس چھوڑ دیا کان۔ کان جب چھوڑ دیا تو فرمایا اللہ کے نبی تشریف لے آئیے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں خود حیران تھا، پہلے سواری بدک رہی تھی، جب جبریل نے کان پکڑا میں جب بیٹھنے لگا میں نے دیکھا سواری سر نیچا کر کے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل اب میں نہیں بیٹھوں گا، پہلے یہ بتا تو نے سواری برا کے کان میں کیا بات کہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ کے نبی میں نے اسے پکڑ کے بتایا ہے، خوش نصیب ہے تو آج تیری کانڈ پہ وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جس ہستی کے ساتھ کی کائنات میں رب نے کوئی ہستی نہیں بنائی ہے۔ یہ اپنے اعزاز میں رو رہی ہے اور آپ کے سامنے ادب کے ساتھ جھکی ہوئی ہے۔ اوے صحبت پر والے ہو، آپ کی برادری کا ادنا سا طالب علم آپ کو یاد کراتا چلے، جانوروں کو بھی پتا تھا میرے نبی کی شان کیا ہے، افسوس کہ ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں نبی کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے مر جاؤ گے تو کیا فائدہ زندگی بسر کرنے کا؟ من نبیوں کا کیا سوال دو گے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی کے جھنڈے تلے کیسے جگہ بناؤ گے؟ یہ میرے نبی کی شان تھی۔ ابھی تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے لکڑ کا ممبر تیار کیا، آپ نے کھجور کا تنا جو ہے اسے چھوڑا تو ایسے چند قدم آگے چلے، پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ روک گئے۔ صحابہ نے عرض کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا تنا رو رہا ہے، اسے بھی پتا تھا کہ میرے ساتھ ٹیک لگانے والا کون تھا، کھجور کا تنا بھی جانتا تھا۔ اللہ کے نبی واپس آئے، آپ نے کھجور کے تنے کو جپھی ڈالی، گلے لگایا، وہ روتا روتا چپ کر گیا۔ آپ نے گڑا کھدوا کے کھجور کے تنے کو دفن کروا دیا۔ کھجور کے تنے کو بھی پتا تھا، اونٹ کو بھی پتا تھا، پتھروں کو بھی پتا تھا، ساری کائنات کے لوگوں کو پتا تھا ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ جب تک نبی کا تعارف نہیں ہو سکتا تب تک اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ جنت ناممکن ہے، اللہ کی رحمت کا آنا مشکل ہے، اللہ کی طرف سے برکت کا آنا مشکل ہے۔ پہلے نبی کو پہچانو، اپنے سینے میں جگہ دو، اللہ پاک دنیا میں بھی بھلائی نصیب کرے گا اور اللہ آخرت میں بھی بھلا نصیب کرے گا۔